أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم زمین میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں جو بھی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے یہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا کریں۔ یقیناً یہ بات اللہ تعالی پر بڑی آسان ہے تاکہ جو چیز تم سے رہ جائے اس پہ تم کہیں افسوس نہ کرو اور جو چیز تمہیں مل گئی ہے اس کے اوپر تکبر اور آسان کام بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کرتب دکھانے والے لوگ باریک سی رسی یا تار باندھ کر فضا میں اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اندر کیا خوبی ہے؟ ان کی 4 ٹانگیں ہیں یا 4 آنکھیں ہیں یا جسم میں ان میں کوئی اضافی چیز لگی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک ایسا وصف پایا جاتا ہے جو دوسرے انسان میں موجود نہیں ہے، اور وہ وصف ہے اعتماد کا اور محنت کا۔ وہ انسان جانتا ہے میں اس کے اوپر چل سکتا ہوں، وہ محنت کرتا ہے، چل پڑتا ہے۔ دوسرا انسان وہ اعتماد کی خوبی سے مالا مال نہیں ہے، وہ پہلے ہی سمجھتا ہے کہ میں نے گر جانا ہے، میں اس کے اوپر نہیں چل سکتا۔ وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ کوشش بھی کر لے، کوئی دھکے شاہی سے اس کو کھڑا بھی کر دے، وہ بار بار نیچے گرتا چلا جائے گا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک اس کے دل میں دماغ میں یہ اعتماد پیدا نہ ہو جائے کہ میں چل سکتا ہوں۔ جس دن یہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ میں چل سکتا ہوں، اس دن وہ 1 2 3 دفعہ کوشش کرے تو تیسری چوتھی مرتبہ میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ اعتماد کی خوبی پیدا نہیں ہوتی ہے وہ انسان کبھی بھی زندگی میں دنیا میں اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں انسان بڑے سے بڑا کام بھی سر انجام دیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سر انجام دیتا ہے، کامیاب بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں جب وہ اپنے معاملات کو سر انجام دیتا ہے تو بہت ساری چیزوں پہ اعتماد کرتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز مال ہے۔ انسان مال کو بڑی قوت والی چیز سمجھتا ہے۔ پیسہ، دولت، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ جہاں کہیں انسان مشکل میں پھنستا ہے یہ مال اس کے کام آتا ہے اور مشکل سے نکال دیتا ہے۔ زندگی میں بہت سارے لاتعداد انسان جو ہے اس مال کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جہاں بھی مشکل آئے گی پیسہ میرے پاس موجود ہے، پیسہ کام آئے گا، میں کام کر جاؤں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ پیسہ کام نہیں آتا۔ کبھی انسان بیمار ہی ہو جاتا ہے، پیسہ موجود ہے لیکن ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیتے ہیں۔ آپ جون سی مرضی دوا استعمال کر لیں اس بیماری سے افاقہ نہیں ہو سکتا۔ انسان رشوت دے کر بڑے سے بڑے معاملات کو حل کروانے کی کوشش کر لیتا ہے، لیکن بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں رشوت دینے کے باوجود بھی کام نہیں بنتا ہے۔ زندگی میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں، پیسہ موجود ہے
لیکن کھانا انسان خرید نہیں سکتا ہے، خرید لیتا ہے تو انسان اس کو کھا نہیں سکتا، اپنی بھوک جو ہے وہ انسان مٹا نہیں سکتا ہے۔ گویا کہ زندگی میں پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر انسان آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لے، اس لیے کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ پیسہ انسان کو دھوکہ دے جاتا ہے اور انسان کے کام نہیں آتا۔ لیکن یہ انسان کی غلط سوچ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ پیسہ ہی پیسہ ہے، اگر پیسہ ہے تو بات بن سکتی ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو بات نہیں بن سکتی۔ ہم نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا کہ دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ دولتیں ان کو پھانسی کے پھندے سے بچا نہ سکی، ان کو موت کے منہ میں گرنے سے بچا نہ سکی، ان کو تباہی اور بربادی سے جو ہے وہ نجات عطا نہ کر سکی، اور پیسہ دھرے کا دھرا پڑا رہ گیا اور انسان جو ہے وہ ہلاکت کے منہ میں چلا گیا۔ دوسری چیز جس کے اوپر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اعتماد کرتا ہے وہ انسان کے تعلق دار لوگ ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، عہدے دار ہیں۔ انسان سمجھتا ہے میرا فلاں سے بڑا تعلق مضبوط ہے، جب تک میرا یہ تعلق قائم ہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا میں میں کامیاب ہوں، کامران ہوں، میری منزل موجود ہے اور میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا، مجھے میری منزل پہ پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ فلاں تھانے دار میرے کام آ سکتا ہے، فلاں ایس پی اور ڈی ایس پی میرے کام آ سکتا ہے، فلاں آئی جی میرے کام آ سکتا ہے، فلاں گورنر اور وزیر میرے کام آ سکتا ہے، فلاں صدر میرے کام آ سکتا ہے، میرا اس کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق بھی بڑے کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ آ کر وہ جواب دے دیتے ہیں نہیں، یہاں سے آگے تو آپ نے خود ہی جانا ہے، یہاں پہ ہم آپ کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے، آپ نے یہ ایسا کام کر لیا ہے اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور کوئی کام ہو تو بتلائیے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اس معاملے میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ تیسری چیز جس کے اوپر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اعتماد کرتا ہے وہ انسان کی اپنی حیثیت ہے، اپنی خود اعتمادی ہے اور اپنی ذاتی قوت ہے، یا دوسرے لفظوں میں اپنا ذاتی عہدہ کہہ لیجئے، اپنی کرسی کہہ لیجئے۔ انسان کو بسا اوقات اپنی کرسی پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، میں جس سٹیج پہ موجود ہوں یہ بڑا مضبوط ہے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میرا عہدہ بڑا مضبوط ہے، جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں میں سارے معاملات بڑی آسانی سے طے کر سکتا ہوں، لہذا میری کرسی کے ہوتے ہوئے، میرے عہدے کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بھی اس کی خام خیالی ہے۔ بسا اوقات ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کرسی بھی جواب دے جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات یہی کرسی جو ہے اس کو تخت سے اٹھا کر تختہ دار کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دیتی ہے، اور بہت سارے معاملات میں یہ کرسی انسان کے کام نہیں آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اور اس نے ہماری دنیا و آخرت کی تمام ضروریات کا خود بندوبست کر رکھا ہے، اور اس نے یہ سبق دیا ہے اے انسان، جب کبھی تجھے دنیا میں کسی کام کی، کسی چیز کی ضرورت پڑے، یہ مادی وسائل ان کو استعمال ضرور کر لینا، ان کو استعمال ضرور کر لینا، یہ اسباب ضرور ہیں لیکن یہ اعتماد کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہ کرنا۔ یہ اس لاٹھی کی طرح دھوکہ دے جاتی ہیں جس میں سینک لگی ہوتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا، کیڑے اس کو کھا چکے ہوتے ہیں، اندر سے وہ کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے، انسان ٹیک لگاتا ہے، وہ لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے اور انسان دھڑام سے زمین پہ گر جاتا ہے۔ کہا یہ کھوکھلی وہ سیدھا لکڑی کی مانند ہیں، ان پہ اعتماد نہ کرنا، ان کو کبھی ضرورت پڑے ذریعے کے طور پر استعمال ضرور کر لینا، سبب کے طور پہ استعمال ضرور کر لینا،
لیکن اعتماد ان پہ نہ کرنا اعتماد کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اعتماد کرنے کی کائنات میں صرف ایک چیز ہے، وہ تیرے رب کی ذات، اس پہ اعتماد کر. اگر تو نے اپنے رب کے اوپر اعتماد کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں، صرف اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ تو پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ تجھے نقصان نہیں پہنچے گا. اور جب تو نے اللہ کی ذات پہ اعتماد کر لیا تو تجھے ایسے مواقع میں وہ کامیابی عطا کر دے گا جہاں پہ کامیابی ظاہر طور پر مشکل ہی نہیں، انسان کو ناممکن نظر آتی ہے، وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو کامیاب اور کامران کر دیتا. کئی مثالیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں کہ جس میں اعتماد کرنے والوں نے اللہ کی ذات پہ اعتماد کیا، دنیا کے تمام ذرائع، دنیا کے تمام اسباب اور دنیا کی تمام قوتیں اس کے سامنے ہیچ اور فیل ہو گئی اور ناکام ہو گئی، اور انسان کو کامیابی کی منزل تک جو ہے وہ پہنچا دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کمزور سے، بنی اسرائیل فرعون کے محلات میں کمزور اور کمی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے، مزدوریاں کرتے، مارے کھاتے اور مزدوری بھی نہ ملتی. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر فرعون کے محلات سے باہر نکلے. آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں. نکلے، بھاگے. فرعون نے اپنے لشکر نکالے، اپنی فوجیں نکالی، پیچھے ہو لیا. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی آگے پہنچے تو آگے دریا موجود تھا. موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، موسیٰ اب تو مارے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ یہ کیا بن گیا ہے؟ آگے دریا ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کے لشکر ہیں، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب تو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب تو کہیں پہ بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ انسان جو ہے ظاہری اسباب کے اوپر اعتماد کرتا ہے. ظاہری اسباب کو استعمال کرنا تو درست ہے، لیکن ان کے اوپر اعتماد کرنا درست نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا. مجھے راستوں پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے فوجوں پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے لشکروں پہ اعتماد نہیں ہے، ظاہری اسلحہ کے اوپر اور قوت کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر اعتماد نہیں ہے. مجھے رب کی ذات پہ اعتماد ہے، اور وہ ذات وہاں پہ انسان کے کام آتی ہے جہاں پہ دنیا کی تمام ٹیکنالوجیاں فیل ہو جاتی ہیں. کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا پروردگار موجود ہے، میرا اس پہ اعتماد ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ لاٹھی ہے. کہا اس کو دریا پہ مار. لاٹھی کو دریا پہ مارا. دنیا کی ٹیکنالوجیاں شرمندہ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے دریا کے اندر 12 راستے بنا دی، بہترین سڑکیں بنا دی، بہترین پل بنا دیے. موسیٰ اور اس کے ساتھی جو ہے وہ پل کے اوپر سے چل کر جو ہے وہ گزر گئے. فرعون جس کو اپنی فوج کے اوپر بڑا اعتماد تھا، جس کے پاس لشکر بہت بڑا تھا، اسلحے کی قوت بہت زیادہ تھی، بنی اسرائیل ان کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہ رکھتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا. اپنا لشکر لے کر پیچھے پہنچ گیا اور دیکھا کہ وہ دریا پار کر گئے ہیں، اسی دریا میں خود پار کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا. پانی چل نکلا. دنیا کی پوری قوتیں اور فوجیں اور ٹیکنالوجیاں ساری کی ساری فیل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی کی قوت اور تدبیر کارگر وہ ثابت ہوئی، اور وہ سارے کا سارا لشکر جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو. کلا ان معی ربی سیہدین. مومن جو ہے یہ دنیا کی چیزوں پہ اعتماد نہیں کرتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو ذریعہ ضرور سمجھتا ہے. کھانے سے انسان کی بھوک مٹتی ہے، کھانا کھایا جائے تو انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، انسان اس کو ذریعہ سمجھتا ہے، اس پہ اعتماد نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی بھوک نہ مٹانا چاہے تو اس کی بھوک نہیں مٹتی. پیناڈول، بروفن، کوئی بھی پین کلر دوا جو ہے، انسان اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا ہے.
انسان اس کو ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے، مومن اس کو ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے۔ وہی ٹیبلٹ انسان یوز کرتا ہے تو پین کو افاقہ ہو جاتا ہے، درد کو افاقہ ہو جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ دوسرے دن وہی دوائی استعمال کرتا ہے اور وہی دوائی جو ہے انسان کی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج گولی کھائی تھی، آج پتہ نہیں کیا ہوا، کل ٹیبلٹ یہ یوز کی تھی، انسان کو فائدہ ہو گیا تھا، آج یہ استعمال کی ہے تو وہ لڑ گئی ہے اور انسان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انسان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ دوا اعتماد کی چیز نہیں ہے، ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ مومن ان چیزوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، ان کو سبب سمجھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سبق دیا۔ دوسری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ سے چھپتے چھپاتے ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا ہے، جلدی سے غار ثور کا رخ کرتے ہیں، غار ثور میں پناہ لے لیتے ہیں۔ پیچھے سے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ساتھیوں کو کہا جاتا ہے کسی کو خبردار نہیں کرنا ہے، بتلانا نہیں ہے۔ اپنے تمام ذرائع استعمال کر لیے، دشمن تلاش کرتے کرتے 100 اونٹ کا انعام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا کسی بھی حالت میں آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ چلتے چلاتے غار کے منہ پہ پہنچ جاتا ہے، قربان جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو نظر احدہم تحت قدمہ لابصرنا، دشمن اتنا قریب پہنچ گیا ہے، اگر وہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھ لے، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ذرائع کو استعمال کر لیا، اسباب کو استعمال کر لیا، ہیلے بہانے جتنے بھی تھے ان کو استعمال کر لیا، چھپ کے آئے اور وہاں پہ جا کر چھپ گئے، اور ساتھ ہی کہا ابو بکر یہ ذریعے استعمال کرنا جائز اور مناسب ہے، مومن کے لیے ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن حقیقی اعتماد جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر گھبراتے کیوں ہو؟ ان 2 بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ موجود ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس ذات پہ ہم نے اعتماد کیا ہے، یقیناً وہ ذات ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے، وہ ذات ہماری حفاظت کرے، اس کی حفاظت میں ہے، اس کے مشن میں ہے، اس کے کام میں ہے، وہ ذات کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، دشمن جو ہے وہ غار کے منہ کے اوپر سے آ کر واپس ناکام چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو دیکھ بھی نہ سکتے۔ یہ سبق دیا گیا ہے مومن کو کہ مومن دنیا کی تمام چیزوں کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، سبب سمجھتا ہے، لیکن اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا۔ اعتماد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ کرتا، حتیٰ کہ انسان اپنی ذات پہ بھی اعتماد نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ خود اعتمادی بھی انسان کو جو ہے وہ دھوکہ دے جاتی ہے، اور انسان کبھی اعتماد کے اوپر اپنے ہی اوپر اتنا زیادہ اعتماد کر لیتا ہے اور وہ مار کھا جاتا ہے اور وہ اعتماد اس کے کام نہیں آتا۔ کہا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرو، یہ کامیابی دینے والی چیز ہے، اس کے علاوہ انسان کو کوئی چیز کامیاب نہیں کر سکتی۔ وقتی طور پہ دنیا کی چیزیں کبھی کام آ جاتی ہیں اور کبھی کام نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر موقع پہ انسان کے کام آتی ہے، بلکہ ایسے مواقع پہ کام آتی ہے جہاں پہ دنیا کے تمام ذرائع، تمام وسائل اور تمام اسباب جو ہے وہ جواب دے جاتے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے کام آتے ہیں۔ اس لیے کہا اے میرے بندے، اگر تو نے اعتماد کرنا ہے تو میری ذات پہ اعتماد کر، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، تیری ایک ایک چیز میں نے بنائی ہے، اور اس کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے والا بھی میں ہوں، اور ان کو دینے والا بھی میں ہوں، اور ان کو روکنے والا بھی میں ہوں۔ ان میں سے جب تجھے کسی چیز کی طلب ہو تو مجھ سے مانگ، مجھ پہ اعتماد کرنا، میں یہ دینے والا ہوں،
کسی اور سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کسی اور پر اعتماد کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ دو واقعوں کی روشنی میں آپ قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہے وہ جائزہ لیں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ لوگو اللہ پہ اعتماد کرو، اعتماد کرنے کے بعد دنیا میں چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، اس کے اوپر گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ ناکامی آ جائے، کسی معاملے میں تمہیں کامیابی نہیں ملی ہے، اس میں گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری تاریخ پیدائش سے، بلکہ آسمان و زمین کی پیدائش سے ہم نے 50,000 سال پہلے لیے لکھ دیا تھا کہ یہ ناکامی فلاں بندے کا مقدر بننے والی ہے، یہ آزمائش فلاں بندے کو آنے والی ہے۔ ہم نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ کبھی کوئی چیز مل جائے اس پہ خوش نہ ہونا کہ میری قوت بازو سے میں نے یہ چیز حاصل کر لی ہے، میں بڑا قوی ہوں، بڑا جری ہوں، بہت بہادر اور بڑا ذہین ہوں اور فتین ہوں، میرے جیسا کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے تو میں نے یہ حاصل کر لیا۔ کہا نہیں، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہم دینے والے، ہم نے لکھ دیا تھا یہ چیز اس کو ملنی ہے، وہ مل گئی ہے۔ یہ دنیا کی کوئی طاقت، ایک طاقت نہیں، ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو روکنا چاہتی تو نہیں روک سکتی تھی۔ یہ ہم نے لکھ دیا تھا، آپ کو ملنی ہے، یہ ملنی۔ لہٰذا اس کے اوپر کبھی تکبر اور فخر نہ کرو اور غرور نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، میرے مالک نے مجھے یہ چیز عطا کی۔ اور جو چیز چلی گئی ہے، کھس گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، آزمائش آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کسی بھی قسم کی ہے، اس میں غم نہ کرو۔ وہ یقین کر لو کہ میرے رب نے لکھ دیا تھا یہ چلی جانی ہے، یہ مجھے ملنی نہیں ہے۔ ایک دو طاقتیں نہیں، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر آ جائیں اور وہ چیز تجھے دینا چاہیں، وہ تجھے دے نہیں سکتی، وہ تجھے نہیں دے سکتی، وہ تجھے مل ہی نہیں سکتی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ ایم این اے میرے کام آ جاتا تو میرا کام بن جانا تھا، وہ فلاں گورنر جو تھا اس نے ورقے پہ سائن نہیں کیا، اگر وہ سائن کرتا تو میرا کام بن جانا تھا، فلاں انجینئر نے ایسا نہیں کیا، فلاں ڈاکٹر نے ایسا نہیں کیا، فلاں بندے نے ایسا نہیں کیا، اگر وہ میرے کام آ جاتا تو میرا کام بن جانا تھا۔ یہ ساری دنیا کے انجینئر، یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر، یہ ساری دنیا کے گورنر، یہ آئی جی اور یہ سارے وزیر اور یہ سارے صدر، یہ سارے چیف، یہ سب مل کر بھی سائن کر دیتے یہ کام تیرا نہیں بننا۔ یہ ہم نے 50,000 سال پہلے آسمان کی تخلیق سے پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ کام نہیں بننا اور یہ بننا ہی نہیں تھا۔ یہ چند باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں، ان کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سمجھ لیجیے اور اپنی بات ختم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لوگوں، کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی بیماری لگتی ہے، کسی ایک کو دوسرے سے نہیں لگتی۔ آپ احتیاط کرنا چاہیں، شریعت احتیاط سے منع نہیں کرتی، احتیاط خوب کیجئے، لیکن کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی ہے۔ لگانے والا وہ ہے، بچانے والا وہ ہے۔ جس دن آپ نے کہا مجھے بیماری وہاں سے لگی ہے، اس دن آپ نے اعتماد اللہ سے اٹھا کر جو ہے وہ بندے کے اوپر کر دی، اپنا ایمان خراب کر لیا اور اپنا توکل خراب کر لی۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نجاست والی جگہ پہ نہیں جاتے، بدبو والی جگہ پہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے احتیاط، بیمار کے پاس نہیں جاتے، احتیاط کر لیں جو مرضی کریں، لیکن کبھی اپنے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اعتماد اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ بیماری لگانے والا بھی وہی ہے اور دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس سے تو آپ کو لگ گئی، ذرا یہ بتلا سکتے ہیں اس کو کہاں سے لگی ہے؟ پہلے بندے کو جہاں سے بیماری لگی تھی وہ کہاں سے لگی تھی؟ وہ جس مالک نے لگائی ہے دوسرے کو بھی وہی لگانے والا۔ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں، ولا طیارہ، لوگوں بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہیں یہ فلاں بندہ
آج صبح صبح نظر آ گیا ہے، آج کا دن تو اچھا نہیں گزرے گا۔ گنجا نظر آ گیا ہے کوئی سر سے، آج کا معاملہ تو اچھا نہیں گزرے گا۔ صبح صبح فقیر دکان پہ آ گیا، آج تو نحوست ہی پڑ جائے گی، کاروبار اچھا نہیں ہو سکے گا۔ نہیں، کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ گویا کہ آپ نے اپنا ایمان خراب کر لیا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد ہو تو جہاں تمام ذرائع ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ اللہ کی مدد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ کہا اللہ پہ اعتماد کرو، یہ ان چیزوں پہ اعتماد نہ کرو۔ بنی اسرائیل، مشرکین مکہ، آج کے لوگ بھی نحوست پکڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ کتنے ہی نبیوں کی امتوں نے انہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ پریشانی آئی۔ جب اچھائی ملتی تو کہتے یہ ہماری ذہانت کی وجہ سے ہے، ہماری بہادری کی وجہ سے ہے، ہماری لیاقت کی وجہ سے ہے، اور جب برائی پہنچی تو کہتے آپ کی وجہ سے۔ عجیب تماشا ہے، اچھائی ملتی ہے تو آپ خود حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ اچھائی اگر حاصل کر سکتے ہیں اپنی برائی کو نہیں روک سکتے۔ عجیب تماشا ہے، انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہے، گھر میں پریشانی آ جاتی تو کہتا ہے یہ دلہن کی وجہ سے ہے، نہیں یہی آئی ہے، اسی وجہ سے معاملہ خراب ہوا، یہ فلاں بندہ جو ہمارے گھر میں ہے اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا، آج فلاں بندے سے ملاقات ہوئی اس وجہ سے معاملہ خراب ہوا۔ کہا ولا تیار، مسلمان بدشگونیاں نہیں پکڑتا ہے، مسلمان کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہے۔ صبح سویرے کوئی کمزور آدمی مل گیا اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ تو آپ کے لیے نیک شگون ہے، یہ تو آپ کے لیے اچھائی کا ذریعہ ہے، یہ تو بھلائی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ کہا ولا تیارہ، لوگوں بدشگونی کوئی نہیں ہے۔ اور 30 نمبر پہ فرمایا ولا ہامہ، لوگوں الو کا کسی گھر پہ بیٹھنا یہ کوئی نحوست کی علامت۔ آج جو ہے وہ الو فلاں گھر پہ بیٹھ گیا ہے، معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ آج تو یہ قسمت ہماری کوئی اچھی نہیں ہے، یہ تو ہمارا معاملہ، آج کا کاروبار کوئی اچھا نہیں ہے، آج کی شادی کا پروگرام کوئی اچھا نہیں، آج کی میٹنگ کا پروگرام اچھا نہیں ہے۔ کہا نہیں، کسی گھر کے اوپر کسی جانور کا بیٹھ جانا یہ کوئی نحوست نہیں، جانور کوئی بھی ہو، کسی جانور کا بھی آنا نحوست نہیں ہے۔ کیا جس دن آپ اکیلے ہی کوئی کام کرتے ہیں اس دن خراب ہو جاتا ہے، اس دن کون منحوس ہوتا ہے؟ آج تو کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، آج تو صبح صبح کسی کا ماتھا میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن صبح اٹھتے ہی میں گر گیا اور نقصان ہو گیا۔ آج کون منحوس دیکھا ہے؟ کیا کہے گا کہ آج شیشے میں اپنی شکل دیکھی تھی، آج صبح صبح نے اپنی شکل دیکھی اور اپنے آپ کو میں منحوس قرار دیتا ہوں، اور آج مجھے اس نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ گیا۔ کہا نہیں، ایسا نہیں، دنیا میں نہ آپ منحوس ہیں نہ کوئی دوسرا منحوس ہے۔ آپ اللہ کی ذات پہ اعتماد کیجئے اور کام کرتے رہیے، کسی کو منحوس نہ سمجھیے، کوئی چیز منحوس نہیں۔ اور آخری چیز فرمائی ولا سفر، لوگوں سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں، یہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، لوگ اس میں شادی نہیں کرتے، محرم کے بعد سفر میں شادی نہیں کرتے، ربیع الاول میں دیکھیے کیسے شادیوں کی لائن لگتی ہے، سفر میں آپ کھانا نہیں کھاتے، سفر میں آپ کوئی کسی قسم کا پروگرام نہیں کرتے، رشتہ داروں سے نہیں ملتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، سارے کرتے، صرف یہ نحوست شادی کے معاملے میں آ جاتی ہے۔ یہ سارے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی اور کسی وقت کو منحوس قرار نہیں دیا۔ ہاں البتہ بعض وقتوں کو بعض وقتوں کے اوپر فوقیت دی ہے، یہ وقت جو ہے یہ دوسرے وقت سے زیادہ عظمت والا ہے، اس میں بھی نیکی کا کام کرو ثواب ملتا ہے، اس میں نیکی کا کام کرو تو اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت نے کوئی موقع ایسا نہیں گردانا کہ اس میں نیکی نہیں کرنی، اس میں اللہ کو یاد نہیں کرنا، اس میں آپ نے برائی کرنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وقت سارے کے سارے اللہ نے بنائے ہیں، یہ سفر کا مہینہ بھی اللہ کا ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر آج بھی مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین کا نظریہ اور عقیدہ تھا اس کے مطابق ہماری کتاب اور ہماری حدیث، اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان سختی کے ساتھ یہ تردید کرتے ہیں، لوگوں یہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ ہاں منحوس ہے، آپ کا اپنا ذاتی عمل منحوس ہو سکتا ہے جو آپ کے کام کو خراب کر سکتا ہے، باقی دنیا میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ہر وقت میں ہر قائم کرنا جو ہے وہ جائز ہے، الا کہ شریعت نے کسی وقت میں خاص کام سے کسی سے منع کیا ہو تو انسان اس سے بچ جائے تو اچھی بات ہے، وگرنہ نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہے،
اور نہ ہی کوئی انسان منحوس ہے اور نہ ہی کوئی عمل جو ہے وہ منحوس ہے سوائے برائی کے. برائی کا عمل جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ نحوست کا باعث ہے. اس لیے کتاب اللہ کا یہ حکم ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. نقصان پہنچ گیا ہے تو اللہ کی طرف منسوب کر دو. یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا, یہ پہنچنا ہی تھا, لہٰذا میں اس سے بچ نہیں سکتا تھا. اللہ سے دعا کرو اللہ آئندہ ہمیں نقصان سے بچا لے, اللہ ہمیں آئندہ فائدہ عطا فرما دے. وہ قادر ہے, وہ دینے والا ہے, وہ دے دیتا ہے. لہٰذا اپنا عقیدہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ نحوست والے عقیدے سے جان چھڑانی چاہیے اور اعتماد اور توکل والا کہ اللہ کی ذات پہ اعتماد کیا جائے اور توکل کیا جائے, یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے. توہمات سے جان چھڑانی چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے. اللہ تعالی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ درست فرما دے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.